الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خلاف عادت مختصر حمد و صلات کے بعد چند معروضات، چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. مجھے واقعہ جانا ہے. ہماری جامعہ نظرۃ العلوم کے ہونہار شاگردوں میں سے ایک شاگرد، طلباء میں سے ایک طالب علم، حضرت علامہ مولانا محمد ادریس نعیمی حافظہ اللہ تعالی آپ کے امام ہیں، خطیب ہیں، اور ہماری جامعہ کے دوسرے فاضل جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن حکیم کی تلاوت کی، حضرت علامہ مولانا شوکت رضوی صاحب سلمہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف فرما ہے. ہمارے جامعہ کے پڑھے ہوئے کئی طلباء یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو میں قلت وقت کے پیش نظر، وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیلی گفتگو تو ظاہر ہے نہیں کر سکتا، لیکن چند باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کانفرنس کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا. رب کریم مجھ کو حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین. فقہ کے بہت سے امام گزرے ہیں، ائمہ فقہ بہت سے ہیں، لیکن ان میں مشہور چار ہیں. تو یہ چار مشہور کیوں ہوئے؟ حالانکہ ان چاروں کے اساتذہ وہ بھی اپنے وقت کے فقہ کے امام ہیں، لیکن بہت سے ائمہ فقہ میں سے یہ چار مشہور ہوئے اس لیے کہ ان کے اصول جو انہوں نے بیان کیے وہ مدون ہوئے، ان کی تدوین ہوئی، اور ان کے شاگردوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. جبکہ دوسرے ائمہ ان کے تمام اصول مدون نہیں ہو سکے، لکھے نہیں جا سکے، بیان نہیں ہو سکے، تو ان کا سلسلہ ان ہی پر ختم ہو گیا، آگے چل نہیں سکا.
لیکن یہ 4 امام، ان کا سلسلہ ان پر ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ان 4 اماموں میں سے ایک امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو تقدم زمانی بھی حاصل ہے اور تقدم رتبی بھی حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہم سب کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ باقی 3 اماموں سے مقدم ہیں، یعنی ان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور تقوی اور طہارت، علم اور فقہ کے اعتبار سے بھی ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف 11 سنہ ہجری میں ہوا ہے۔ آپ کا وصال شریف 11 سنہ ہجری میں ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 سنہ ہجری میں ہوئی، تو کل 69 سال کا فرق ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی ولادت کتنی قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف سے۔ چنانچہ آپ تابعی ہیں، یعنی آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہے، اگرچہ بعض نے اختلاف کیا ہے، لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی ہے، ان کو دیکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پہلے بھی حسد کیا گیا اور آج بھی حسد کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی اعتراض کیا گیا اور آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی حقیقت سے آشنا ہوئے ہی نہیں۔ اگر وہ ان کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے اور ان سے متعلق پوری معلومات رکھتے اور پوری معلومات ایسی رکھتے جو صحیح ہوتی، تو پھر حسد نہ کرتے اور اعتراض نہ کرتے۔ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث پر اپنے قول کو مقدم کرتے ہیں، یعنی حدیث ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنے قول کو آگے کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عام مسلمان وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ حدیث رسول کو میں ایک طرف رکھ دوں اور اپنے قول کو
اپنی بات کو آگے کر دیں۔ تو ایک جب ادنا اور عام مسلمان اس کو گوارا نہیں کرتا تو اتنا بڑا امام جو علم کا پہاڑ ہے، تقوی اور طہارت کا بحر ذخار ہے، وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں اپنا قول لے کر آئے؟ نہیں، اصل میں جب سمجھا نہیں تو یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں اپنا قول لے کر آتے ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کان یقول، وہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، ما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراس والعین، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے سر آنکھوں پر، جس کی عقیدت یہ ہو، جس کی محبت یہ ہو جو آپ سن رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز عقیدت جانتا ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محور محبت سمجھتا ہو، اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حدیث رسول کے مقابلہ میں اپنے قول کو لے کر آتے ہیں، یہ باطل اور مردود ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے سر آنکھوں پر، بھی ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، لیس لنا مخالفتہ، ہمارے لیے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو کچھ ان کی طرف سے آیا ہے، وہ ہمارے سروں پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے، اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس کی مخالفت ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جو شخصیت یہ بات کہہ رہی ہو، اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حدیث رسول کے مقابلہ میں اپنا قول لے کر آتے ہیں، یہ باطل اور مردود ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا پھر یہ ہوگا کہ بات وہ یہ کرتے ہیں، عمل وہ یہ کرے، تو وہ آدمی منافق ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک فرد بھی نہیں ملے گا جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو منافق کہا۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ حقیقت یہی ہے کہ وہ حدیث رسول کی مخالفت نہیں کرتے، اس کے مقابلہ میں اپنا قول لے کر نہیں آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کم علمی کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے دھوکہ لگا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ حدیث رسول کے مقابلہ میں اپنا قول پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم تفصیل کے ساتھ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور چند چیزوں کا ذکر کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور لوگوں نے کیا سمجھا، اور اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے اعتراض کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ عقیدت، آپ کی یہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور اسی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے دیا ہے، جو آپ کی طرف سے آیا ہے اس کی ہم مخالفت کریں، یہی عقیدت اور یہی محبت رنگ لاتی ہے اور ثمرہ عطا کرتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، نفع بخشتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نور عطا فرماتا ہے کہ جس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، مخفی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، ایک عورت آئی اور آ کر اس عورت نے کہا کہ میرا بھائی انتقال کر گیا اور میرے بھائی نے جائیداد میں 600 دینار چھوڑے۔ کتنے؟ 600 دینار چھوڑ۔ یہ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، جیسے آج کل سکے چلتے ہیں لیکن نہ سونے کے ہوتے ہیں نہ چاندی کے ہوتے ہیں، دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے کہ میرے بھائی نے انتقال پر اپنے مرنے پر 600 دینار چھوڑے، لیکن جب تقسیم کا معاملہ آیا تو 600 دینار میں سے مجھ کو صرف 1 دینار ملا ہے، 600 میں سے 1 دینار۔ گویا کہ وہ خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ میرے بھائی نے 600 دینار چھوڑے اور مجھے صرف 1 دینار ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقسیم کس نے کی ہے؟ خاتون نے عرض کی تقسیم آپ کے شاگرد داؤد طائی نے کی ہے۔ داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگان دین میں سے ایک بزرگ ہیں، عالم ربانی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جب قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ کو بغداد بھیجا تو میں نے بغداد پہنچنے پر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ اس علاقے کو مقام کرخ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے تقسیم کی ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ سنا کہ وہ آنے والی خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی نے 600 دینار چھوڑے تھے اور مجھے 600 دینار میں سے 1 ہی دینار ملا ہے، اور آپ نے جب پوچھا کہ تقسیم کرنے والے کون ہیں جنہوں نے تقسیم کی ہے کہ 600 میں سے 1 دینار تمہیں دیا ہے، اور جب خاتون نے بتایا کہ وہ آپ کے شاگرد داؤد طائی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کے حق کو کم کرنے والے نہیں ہیں، وہ کسی کے حق کو کم کرنے والے نہیں ہیں۔ ازالہ فرما دیا کہ یہ گمان اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم پر ظلم ہوا ہے، تمہیں 600 میں سے 1 دینار ہی ملے گا، کیونکہ داؤد طائی کسی کا حق کم کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی محبت اور عقیدت کی یہ روشنی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ آپ کا ذہن وہ منور ہے،
روشن ہے اور مخفی چیزیں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. چنانچہ فرمایا اس خاتون سے کہ تمہارے بھائی نے ایک جدہ صحیحہ، یوں سمجھ لیں ایک دادی چھوڑی ہے. اس عورت نے کہا کہ ہاں ایک دادی چھوڑی ہے. کہا کہ تمہارے بھائی نے ایک بیوی چھوڑی ہے. کہا کہ ہاں ایک بیوی چھوڑی ہے. فرمایا تمہارے بھائی نے 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں. اس نے کہا ہاں 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے اپنے مرنے پر اپنے 12 بھائیوں کو بھی چھوڑا ہے. کہا کہ ہاں 12 بھائی بھی موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تجھے 600 دینار میں سے ایک ہی دینار ملے گا. اب میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جب مرنے والا اپنی دادی کو، بیٹیوں کو جو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اور بیوی کو اور بھائیوں کو اور بہن کو چھوڑے تو مسئلہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ دادی کو تو چھٹا حصہ ہی ملتا ہے، چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، نہ چھٹے حصے سے زیادہ ملتا ہے نہ کم ملتا ہے، چھٹا حصہ ہی ملتا ہے. اور بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، یعنی 2/3 ملتا ہے، ثلثان. اور بیوی جب مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. اور یہ بھائی عصبہ ہوتے ہیں اور بہن بھائی کے ساتھ مل کر وہ بھی عصبہ ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جو حصے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ 3 آتے ہیں. ایک چھٹا حصہ آتا ہے، ایک ثلثان آتا ہے، اور ایک 8واں حصہ آتا ہے. چھٹے حصے کو 1/6 کہتے ہیں اور 8ویں حصے کو 1/8 کہتے ہیں اور ثلثان کو 2/3 کہتے ہیں. تو یہ 3 حصے ہمارے پاس آئے، ایک چھٹا، ایک 8واں اور ایک ثلثان 2/3. یہ ثلثان اور سدس یعنی چھٹا اور 2/3 یہ ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے، اور سمن یعنی 8واں یہ دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے. اور جب سمن جو پہلی قسم سے ہے وہ دوسری قسم کے تمام حصوں سے یا بعض حصوں سے مل جاتا ہے تو مسئلہ 24 سے نکلتا ہے. مسئلہ 24 سے نکلتا ہے. چنانچہ 24 سے مسئلہ نکلا، اس میں دادی کو 4 مل گئے، 24 میں سے 4، یہ چھٹا حصہ ہو گیا. اور 2 بیٹیوں کو 2/3 ملا تو 24 میں سے 16 یعنی 16 ان کو مل گئے. اور بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے تو 24 میں سے 3 اس کو مل گئے. 24 میں سے 3 یا 8واں حصہ ہوتا ہے. تو اب اندازہ لگائیے، دادی کو 4 ملے، بیٹیوں کو 16 ملے، 16 اور 4 20، اور بیوی کو 3 ملے تو 20 اور 3 23 23. اب ایک بچا، ایک حصہ بچا، وہ 12 بھائیوں کو مل رہا ہے اور بہن بھی شامل ہے. اب یہ ایک 12 بھائیوں اور ایک بہن میں پورا تقسیم نہیں ہوتا، ٹوٹ رہا ہے. ایک کیسے تقسیم ہوگا پورا؟ تو اس لیے پھر ضرب دی جاتی ہے، اور ایک بھائی 2 بہن کے برابر ہوتا ہے. تو 12 بھائی ہیں، 12 دوری 24، گویا کہ 24 بہنیں ہو گئی، ایک بہن پہلے سے موجود ہے 25. اب 25 کو آپ ضرب دیں گے 24 سے تو مسئلہ کی تصحیح 600 ہو جائے گی. کس سے ہو جائے گی؟ 600 سے. اب یہ 600 میں سے دادی کے 4 حصے ہیں تو اس کو مل جائیں گے 100، اور بیوی کے 3 حصے ہیں اس کو مل جائیں گے 75 اور 2 بیٹیوں کو یہ 16 حصے ہیں تو ان کو 400 مل جائیں گے. تو اس طرح سے 400 اور 75 اور 100 یہ 575 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 575 ہو گئے. باقی کتنے بچے؟ 25.
اب 12 بھائی ہے، ایک بہن ہے، ہر بھائی کو 2 ملیں گے، تو 12 ہے تو 12 دونی 24 حصے جو ہے 12 بھائیوں کو مل گئے، باقی بچا ایک، وہ ایک بہن کو مل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ داؤد طائی نے تقسیم کی ہے، وہ کسی کا حق کم کرنے والے نہیں، تجھے ایک ہی دینار ملے گا۔ اور آپ نے وضاحت اس کی کر دی اور پوچھ لیا کہ تیرے بھائی نے ان کو چھوڑا ہے، اور معاملہ صاف کر دیا۔ عورت مطمئن ہو کر واپس چلی گئی۔ یہ ہے مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جن سے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث رسول کے مقابلہ میں اپنا قول لے کر آتے ہیں، یہ باطل ہے، مردود ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ایک بات صرف آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اب دوسری بات عرض کرتا ہوں، آپ قیاس ضرور کرتے ہیں کیونکہ مجتہد ہے، جو مجتہد ہوتا ہے وہ قیاس کرتا ہے۔ ایک مفسد ہوتا ہے، مفسد کا قیاس باطل ہوتا ہے، مجتہد کا قیاس وہ صحیح ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں خود یہ حدیث موجود ہے کہ مجتہد جو قیاس کرتا ہے اگر اس میں خطا ہو جائے پھر بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ ثواب کو پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، کیونکہ اجتہاد انتہائی کوشش کرنے کا نام ہے۔ وہ انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاملات جن میں حکم صراحتاً نہیں آیا ہے کہ آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، تو وہ کتاب و سنت سے ان چیزوں کو لیتے ہیں جن میں صراحتاً حکم آیا ہے کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، تو پھر وہ منقوط بھی پر مسکوت عنہ کو قیاس کرتے ہیں اور مسئلہ بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آنا ہوا تو میں اس کی تفصیل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہاں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم میرا جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ قیاس تو کرتے ہیں، لیکن قیاس وہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں نہیں کرتے۔ جو حکم کتاب و سنت میں آ جائے تو پھر کہاں تک قیاس ہوگا اور کیوں قیاس کیا جائے گا؟ قیاس تو وہیں کیا جاتا ہے جہاں کتاب و سنت میں صراحتاً حکم نہ آیا ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حدیث پاک میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے یعنی سفر میں، اقرا بین نسائہ، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، یعنی ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 9 بیویاں تک موجود رہیں ایک وقت میں، اور یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا وصال شریف ہوا، علماء نے لکھا کہ اس وقت آپ کے حرم میں 9 بیویاں تھیں، تو ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 9 بیویاں موجود ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں کوئی امتی کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، وہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا ہے۔ ارے بیویاں رکھنے میں امتی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، تو جب بیویاں رکھنے میں نبی کی شان بلند و بالا ہے اور ایک امتی ان کی برابری بیویاں رکھنے میں نہیں کر سکتا ہے، تو حقیقت یہ ہے جو علماء اہل سنت شروع سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو برابری کا قول کرے وہ باطل اور مردود ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق
نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ قرآن ڈالتے تھے، حالانکہ آپ پر واجب نہیں تھا کہ آپ قرآن ڈالیں، تو جس کا نام نکل آتا آپ اس زوجہ کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیاس کرتے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہیا فی القیاس لا تستقیم، کہ یہ قرآن ڈالنا قیاس میں درست نہیں ہے، یہ خلاف قیاس ہے، یہ قیاس میں درست نہیں ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ وَلَكِنَّا نَتْرُكُ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ، لیکن ہم اس بارے میں جو قرآن ازواج کے درمیان آپ ڈالتے تھے، فرماتے ہیں لیکن ہم اس بارے میں قیاس کو ترک کرتے ہیں، قیاس کو چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ للآثار والسنہ، آثار اور سنت کی وجہ سے، کیونکہ آثار اور سنت میں آ گیا ہے کہ یہ قرآن ڈالا گیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ صحیح اور درست نہیں، لیکن ہم خلاف قیاس ہونے کے باوجود آثار و سنت کی دلیل کی وجہ سے اپنے قیاس کو دیوار پر مار دیتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ خلاف قیاس ہونے کے باوجود اپنے قیاس کا حکم نہیں دیتے ہیں، آثار و سنت کا ادب رکھتے ہیں، اور اس میں جو مسئلہ آیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ رب کریم مجھ کو آپ کو ہمیشہ تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اسی پر ہمارا حشر ہو، کیونکہ یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس ذات مقدسہ میں تو کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ رب کریم جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، جو غلطی خامی کوتاہی رہ گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا